اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللہ نے میرے اور آپ کے نبی کو وہ اخلاق دیے جنہیں خلوق عظیم کہا گیا. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. قسم کھا کر میرے اور آپ کے رب نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ آپ جیسے اخلاق نہ کسی کے پاس ہیں، نہ تھے، نہ ہو سکتے ہیں، بلکہ تمام انبیاء کو جو اخلاق ملے ان اخلاق کا مجموعہ، وہ سارے کے سارے اخلاق اور ان سے بہت زیادہ بہتر اخلاق میرے اور آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا کیے. اور پھر اخلاق میں بھی آپ کا کوئی ثانی نہیں. اور پھر کئی اخلاق، کئی صفات اور خوبیاں تو ایسی ہیں کہ جن صفات اور خوبیوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معیار اور عروج پر پہنچا دیا کہ اس معیار کو چھونا بھی ممکن نہیں تھا. عرب معاشرے کے اندر سخاوت کی بڑی بات ہوا کرتی تھی اور سخاوت ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی ہوتی تھی. وہ لوگ خرچ کیا کرتے تھے. اور عرب معاشرے میں جو جوا ہوتا تھا اس جوئے کا مقصد پیسہ کمانا نہیں ہوتا تھا. عرب معاشرے میں جوئے کا مقصد کیا ہوتا تھا؟ جوا کب ہوتا تھا؟ جوا تب ہوتا تھا جب لوگوں میں قحط سالی ہوتی، تنگ دستی ہوتی، تو لوگ کہتے کہ آؤ جوا کھیلتے ہیں، اس جوئے کے پیسے غریبوں میں تقسیم کریں گے. لوگ جوا کھیلا کرتے تھے، اپنے لیے نہیں جوا کھیلا کرتے تھے. لیکن قرآن نے اسے بھی حرام قرار دیا کہ یہ جوا چاہے غریبوں پہ خرچ ہونا ہے، غریبوں کی فلاح و بہبود پہ لگنا ہے، اس سے قحط سالی تنگ دستی دور ہونی ہے، لیکن اس کی اسلام پھر بھی اجازت نہیں دیتا ہے. تو عربوں میں جوا اس لیے ہوا کرتا تھا کہ تنگ دستی آ گئی ہے، لوگوں نے ویسے نہیں خرچ کرنا تو جوا کھیلیں، جوئے میں ہار جائیں گے، جو ہار جائے گا اس کا پیسہ خرچ کیا جائے گا. لیکن میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عرب معاشرے میں سخاوت کی ایسی مثال قائم کی کہ رہتی دنیا تک اس جیسی سخاوت نہ کوئی کر سکا ہے اور نہ ہی کوئی کر سکتا ہے. اور یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کائنات کے سب سے بڑے سخی وہ رب کائنات ہیں، وہ اللہ رب العالمین ہیں کہ جس کی سخاوت کا دریا بہ رہا ہے اور تمام کی تمام مخلوقات اس سخاوت کے دریا سے فائدہ اٹھا رہی ہیں. اور فرمایا کہ اللہ کے بعد اس روئے زمین پر میرے سے بڑا سخی کوئی نہیں، اللہ کے بعد اس روئے زمین پر مجھ سے بڑا سخی کوئی نہیں. اور صحابہ یہ فرماتے ہیں، انس کہتے ہیں کہ اپنے نبی جیسا حسین میں نے کوئی نہیں دیکھا، اپنے نبی جیسا بہادر میں نے کوئی نہیں دیکھا، اور اپنے نبی جیسا سخی بھی میں نے کوئی نہیں دیکھا ہے. اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، ما رأیت انجدا، جتنا میرے نبی لوگوں کے کام آیا کرتے تھے کوئی کسی کے کام نہیں آیا کرتا تھا. جتنا میرے نبی بہادر تھے کوئی بہادر نہیں تھا، جتنا آپ سخی تھے کوئی اتنا سخی نہیں تھا، اور جتنا آپ لوگوں پہ خرچ کرتے تھے، لوگوں کو عطا کرتے تھے، اتنا کوئی نہیں کرتا تھا. فرماتے ہیں کہ یہ ساری صفات میں نے اپنے پیغمبر کے اندر دیکھی ہیں، اس کے علاوہ کسی میں نہیں دیکھی. اور یہ سخاوت آپ کی عادت اور نیچر کا بھی حصہ ہے. آپ ابو طالب کی کفالت میں تھے، سخت مکہ میں قحط آ گیا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا عباس کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ چچا آپ جانتے ہیں کتنا سخت قحط آ گیا ہے. تو ایسا کرتے ہیں کہ ابو طالب کے پاس جاتے ہیں، ان کے بچے زیادہ ہیں، ایک کی کفالت میں ذمہ لے لیتا ہوں، ایک کی آپ ذمہ لے لیں. اللہ نے آپ کو بڑی وسعتیں عطا کی ہیں. وسعتیں وہ چچا عباس کے پاس تھی، میرے نبی کے پاس تو اس وقت وسعتیں نہیں تھی، لیکن یہ سخاوت کا عالم تھا بچپن میں کہ آپ اپنے چچا عباس کو لے کے جاتے ہیں ابو طالب کے پاس اور کہتے ہیں کہ ہم اس لیے آئے ہیں کہ ایک ایک بچے کی کفالت آپ ہمارے ذمہ ڈال دیں. تو ابو طالب یہ کہتے ہیں کہ عقیل اس کو میں نہیں دوں گا، وہ میرا بیٹا ہے، میرے دل کے قریب ہے، اس کے علاوہ جس کی کفالت تم میں سے جس نے لینی ہے لے لے. تو میرے اور آپ کے نبی علی کو اپنی کفالت میں لے لیتے ہیں اور عباس جعفر کو اپنی کفالت میں لے لیتے ہیں، اور پھر تا حیات علی میرے نبی کے ساتھ رہتے ہیں اور جعفر عباس کے ساتھ رہتے ہیں. یہ بچپن سے میرے اور آپ کے نبی کی سخاوت کا عالم تھا.
اور بڑا سادہ سا اصول بتا دیا معاشرے کو، بچپن کے اس عمل سے بڑا سادہ سا اصول بتا دیا کہ ایک آدمی کی کفالت ذمہ لے لو، ایک یتیم کی کفالت ذمہ لے لو، کسی کا ایک چھوٹا سا خرچ اپنے ذمہ لے لو، تو اس سے معاشرے میں لوگوں کے درد بڑھ جائیں گے، اس سے معاشرے میں لوگوں کی تکلیفوں کا مداوع کیا جا سکے گا۔ اور پھر صحابہ فرماتے ہیں جب رمضان کا مہینہ آیا کرتا تھا تو ویسے تو آپ سب سے بڑے سخی تھے، لیکن رمضان کے مہینے میں آپ کی سخاوت ہوا کرتی تھی ایسے جیسے چلتی ہوئی ہوا ہوتی ہے، جیسے ہوا چلتی ہے ایسے آپ کی سخاوت ہوا کرتی تھی، اپنوں پہ بھی ہوتی تھی، غیروں پہ بھی ہوتی تھی، رشتہ داروں پہ بھی ہوتی تھی، غیر رشتہ داروں پہ بھی ہوتی تھی۔ اور کیسی سخاوت تھی کہ قرآن کا جو اعلان ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اللہ نے اپنے نبی پر 3 احسانات کیے اور ان 3 احسانات کے بدلے میں 3 مطالبے بھی کیے۔ جب نعمت ہوتی ہے تو نعمت کی قدردانی بھی ضروری ہے اور اس نعمت کا شکرانہ بھی ضروری ہے۔ ہر نعمت کا شکر صرف یا اللہ شکر کے ذریعے سے نہیں ہے، ہر نعمت کا شکر الگ طریقے سے ہے۔ تو اللہ نے احسان کیا بتایا؟ فرمایا کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، آپ کے قریب رب نے آپ کو بہت سا مال عطا کیا، آپ کو اپنے فضل سے اتنا دیا کہ آپ دینے والے بن گئے۔ اب اس احسان کا تقاضا کیا ہے؟ فرمایا اس احسان کا تقاضا یہ ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، جب کوئی سوالی آپ کے پاس آ جائے، کوئی ضرورت مند آ جائے، کوئی حاجت مند آ جائے تو آپ نے اسے جھڑکنا نہیں، اس کے ساتھ رویہ اچھا رکھنا ہے۔ لیکن میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان چاہیے کہ جب میرے اور آپ کے نبی کے سامنے یہ آیت تھی، اللہ کا حکم تھا، تو کوئی سوالی آتا یہ نہیں کہ آپ اسے جھڑکتے نہیں تھے، بلکہ زندگی میں جب بھی کوئی سوالی آیا آپ نے کبھی کسی کو نہ نہیں کہا، کبھی کسی کو خالی ہاتھ واپس نہیں بھیجا، کبھی کسی کو انکار نہیں کیا۔ ایک دفعہ تشریف فرما تھے بحرین، جو سعودیہ کا ایک علاقہ ہے، وہاں سے بہت سا مال آیا اور صحابہ کہتے ہیں کہ جتنا وہاں سے آتا تھا کہیں سے نہیں آیا کرتا تھا، 90,000 درہم آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے اور تقسیم کرنے شروع کر دیے، یہاں تک کہ سارے کے سارے تقسیم ہو گئے۔ ایک آدمی آ گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بھی ضرورت ہے، میں بھی اپنی کچھ ضرورت لے کے آیا ہوں، مجھے بھی کچھ عنایت کر دیجیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہمارے پاس جو تھا ہم نے تو وہ سارے کا سارا خرچ کر دیا ہے، لیکن تم ایسا کرو کہ وہ فلاں آدمی کے پاس چلے جاؤ اور میرے نام سے اس سے جو لینا ہے لے لو، میرے کھاتے میں لکھوا دو، جب ہمارے پاس آئے گا تو ہم دے دیں گے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس بیٹھے تھے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا تو اللہ نے آپ کو مکلف ہی بنایا، اللہ نے تو اتنا بوجھ آپ پہ ڈالا ہی نہیں کہ آپ کے پاس نہیں ہے، کوئی سائل آ گیا ہے، کوئی ضرورت مند آ گیا ہے اور آپ اسے یہ کہیں کہ تم جاؤ جا کے لے لو، میرے کھاتے میں لکھوا دو، میں بعد میں اسے دے دوں گا۔ صحابہ فرماتے ہیں حضرت عمر کی اس بات پر اللہ کے رسول کے چہرے کا رنگ ناراضگی سے بدل گیا، متغیر ہو گیا، سرخ ہو گیا۔ ایک انصاری پاس بیٹھے تھے، انہوں نے کہا کہ یہ تو کام خراب ہو گیا، تو انہوں نے کہا انفق یا رسول اللہ ولا تخشى من ذی العرش اقلالا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ خرچ کیجئے اور آپ عرش والے کے خزانوں سے کسی کمی کا اندیشہ نہ کیجئے۔ صحابہ کہتے ہیں انصاری کی جب یہ بات آپ نے سنی تو آپ کا چہرہ خوشی سے مسکرا اٹھا اور آپ فرمانے لگے وَبِهَذَا أُمِرْتُ، اسی بات کا مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے، اسی بات کا مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے کہ میں خرچ کروں اور خرچ کرتے ہوئے اپنی جیب پہ نظر نہ رکھوں، رب کائنات کے خزانے میرے سامنے ہوں، جس نے مجھے اتنا دیا ہے تو وہ مجھے اس سے کئی گنا زیادہ بھی دے سکتا ہے، اور اس کا وعدہ بھی ہے وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، فرمایا کہ جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے اللہ کے ہاں بھی پاؤ گے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اس کا بدلہ دنیا میں بھی تمہیں عطا کریں گے، اس کا بدلہ دنیا میں بھی تمہیں عطا کریں گے۔ یہ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت تھی، اور ایسی سخاوت کہ پیغمبروں میں بھی اس کی مثال نہیں ملتی۔ ایک یہودی عورت بیٹھی تھی ایک مسلمان عورت کے ساتھ، اور اس مسلمان عورت سے کہنے لگی کہ ہمارے پیغمبر سب سے بڑے سخی تھے، ان سے بڑا سخی کوئی نہیں تھا۔ مسلمان عورت نے پوچھا وہ کیسے؟ تو وہ کہنے لگی اس طریقے سے کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس اپنی ضرورتوں سے بڑھ کے جو کچھ ہوتا تھا وہ خرچ کر دیا کرتے تھے، بچا کے نہیں رکھا کرتے تھے، بچتیں نہیں کیا کرتے تھے۔ تو صحابیہ کہنے لگی میرا دعویٰ یہ ہے
کہ ہمارے پیغمبر جو سچے پیغمبر ہیں وہ سب سے بڑے سخی ہیں، ان سے بڑا سخی کوئی نہیں۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا دیکھو ابھی تجربہ ہو جاتا ہے، کہہ کے ایک بچے کو بلایا اور بچے کو بلا کے صحابیہ نے کہا کہ جاؤ اپنے نبی کے در دولت پہ جاؤ اور جا کر یہ کہو کہ آپ کے مبارک بدن پہ جو کملی ہے، جو چادر ہے، میری ماں یہ مانگ رہی ہے۔ وہ بچہ جاتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ اور جا کے کہتا ہے کہ یہ جو آپ کے بدن پہ چادر ہے نا، میری ماں یہ مانگ رہی ہے، آپ اپنی وہ کملی اتارتے ہیں اس بچے کو دے دیتے۔ پوچھا نہیں تمہاری ماں کون ہے، تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو، دے دی۔ نماز کا وقت ہو گیا، صحابہ منتظر ہیں آپ تشریف لائیں نماز پڑھائیں، تو کافی دیر گزر گئی تو آپ نہیں لائے، آپ تشریف نہیں لائے تو بلال دروازے پہ آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نماز کے لیے منتظر ہیں، وقت نکلا جا رہا ہے اور آپ تشریف نہیں لائے۔ کہا بلال ایک ہی جوڑا تھا، ایک بچہ آیا تھا، ایک چادر میرے بدن پہ تھی اس کو دے دی، اب بدن لپیٹنے کے لیے چادر کوئی نہیں، اس لیے نماز کے لیے نہیں نکل رہا۔ یہ میرے اور آپ کے نبی کی سخاوت تھی، ایسی سخاوت تھی کہ اس سخاوت کی دنیا میں مثال کوئی نہیں ملتی۔ اور دو لفظ ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے سخاوت اور ایک ہوتا ہے جود، اردو میں بھی دونوں بولے جاتے ہیں۔ سخی وہ ہوتا ہے جو خود پہ بھی خرچ کرتا ہے، دوسروں پہ بھی خرچ کرتا ہے۔ سخی وہ ہوتا ہے جو اپنے پہ بھی لگاتا ہے، دوسروں پہ بھی لگاتا ہے، اپنی ضرورتیں بھی پوری کرتا ہے اور دوسروں پہ بھی خرچ کر کے ان کی ضرورتیں پوری کرتا ہے۔ لیکن جواد وہ ہوتا ہے جو اپنی ضرورتیں کاٹ کاٹ کے دوسروں پہ خرچ کرتا ہے۔ میرے اور آپ کے نبی کا دعویٰ یہ تھا، اس کائنات میں مجھ سے بڑا انسانی تاریخ میں جواد کوئی نہیں کہ جو اپنی ضرورتیں کاٹتا ہے اور وہ دوسروں کو دیتا ہے، جو اپنی ضرورتیں کاٹتا ہے اور وہ دوسروں پہ خرچ کرتا ہے۔ آپ نے تو اپنے لیے اور اپنے لیے اور اپنی آل کے لیے اللہ سے یہ دعا کی تھی کہ اللہ میری آل کا رزق بس ضرورت کے بقدر ہو، پورا سورا ہو، اپنی آل کے لیے یہ دعا کی۔ اور جب سوال کرنے والا آ جاتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بدو آیا دیہاتی، کہا میں راستے میں آیا ہوں اور میں نے دیکھا ہے دو پہاڑوں کے درمیان جو وادی ہے یہ بکریوں سے بھری ہوئی ہے، یہ کس کی ہیں؟ تو آپ نے کہا کہ میری ہیں۔ بڑا حیران ہوا کہ آپ کے پاس اتنی بکریاں ہیں، تو کہا وہ ساری کی ساری میں لے لوں؟ تو میرے اور آپ کے نبی نے کہا کہ بالکل وہ ساری کی ساری تم لے لو، میری طرف سے تمہیں عطا ہے۔ تو وہ اپنی قوم کے پاس گیا اور جا کر کہنے لگا کہ میری قوم کے لوگوں مسلمان ہو جاؤ، میں اس پیغمبر کے پاس سے آیا ہوں جس کے در پہ جانے والا اتنا لے کے آتا ہے کہ وہ اور اس کی 7 نسلیں کھاتی رہیں، وہ بھوکا نہیں مرے گا۔ یہ میرے اور آپ کے نبی کی جود و سخا تھی، یہ آپ کی شان کریمی تھی کہ کوئی آپ کے در پہ آ جایا کرتا تھا تو پھر وہ خالی نہیں جایا کرتا تھا، اور جو اپنی ضرورت لے کے آتا تھا وہ اپنی ضرورت سے بہت زیادہ لے کے جایا کرتا تھا۔ آدم تائی کے واقعے کو ایک دفعہ اس کا بیٹا بیان کر رہا تھا۔ آدم تائی بھی عربوں میں سے تھا، جس کی سخاوت کے آج بھی تذکرے موجود ہیں، ہم بھی مثالوں میں مثال دے دیتے ہیں۔ تو اس کا بیٹا بیان کر رہا تھا کہ میرے باپ کی اتنی بڑی حویلی تھی کہ اس کے 8 دروازے تھے، اور اتنا میرا باپ خرچ کیا کرتا تھا کہ اگر ایک دروازے پہ کوئی آتا اس کو دیا جاتا، پھر وہی سوالی دوسرے دروازے پہ آ جاتا، اس کو انکار نہیں کیا جاتا تو اس کو دوبارہ دیا جاتا تھا، پھر وہ تیسرے دروازے پہ آتا اس کو دوبارہ دیا جاتا تھا، اور پھر ہر دروازے سے اس کو دیا جاتا تھا۔ اس کی اتنی سخاوت تھی کہ ایک سائل، ایک ضرورت مند 8 دروازوں پہ آتا اور 8 دروازوں سے کچھ نہ کچھ لے کے جایا کرتا تھا، کسی دروازے سے اس کو انکار نہیں ہوتا تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرماتے، کہا تم لوگوں کو اپنے باپ کے قصے سناتے ہو، میں تمہیں اپنے نانا کی سخاوت کا واقعہ بتاؤں۔ میرے نانا کے پاس حویلی کوئی نہیں، ایک کچا کمرہ تھا، اس کے دروازے بھی 8 نہیں تھے، دروازہ تھا ہی نہیں بلکہ اس پہ ٹاٹ لٹکا ہوا ہوتا تھا، لیکن اس در پہ جو ایک دفعہ آ جایا کرتا تھا اس کو اتنا دے دیتے تھے کہ زندگی بھر نہ اسے دوبارہ آنے کی ضرورت پڑتی تھی نہ کسی اور در پہ جانے کی ضرورت پڑتی تھی۔ تو بتاؤ میرے نانا کی سخاوت زیادہ ہے یا تمہارے باپ کی سخاوت زیادہ ہے؟ آج ہمارے خرچ کرنے کے انداز بھی کچھ ایسے ہیں، ہم لوگوں پہ خرچ نہیں کر رہے، لوگوں کو فقیر بنا رہے۔ ایک آدمی اپنی ضرورت لے کے آتا ہے، جی مجھے 10,000 کی ضرورت ہے، میرا کام چل جائے گا، ہم اس کو 500 دیں گے۔ جب تک وہ گھر پہنچے گا شام کو کوئی اور مسئلہ کھڑا ہو جائے گا، وہ 500 بھی لگ جائے گا، اور پھر ہم کیا کہتے ہیں، ہم شکوائے کرتے ہیں اتنی دفعہ تو دے دیا، ان کی ضرورتیں نہیں پوری ہوتی۔
میرے اور آپ کے نبی کیسے عطا کیا کرتے تھے؟ ضرورت مند کو اتنا دے دیتے کہ ضرورتیں پوری ہو جاتی، اور جو ضرورت مند نہیں بھی ہوتا آپ اس کو بھی دیا کرتے تھے۔ آپ کے چچا آگے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر میں میرا بڑا پیسہ لگا۔ جب غزوہ بدر کے قیدی تھے تو ان قیدیوں میں عباس بھی قید ہو کے آئے تھے، تو کہا میں نے اپنا بھی فدیہ دیا، پھر اس کے بعد جو میرے بھتیجے تھے ان کا بھی دیا، میں نے اپنے بھائیوں کا بھی فدیہ دیا، میرا تو بڑا پیسہ لگ گیا ہے۔ اب آپ کے پاس بڑا مال آیا ہے، سونا چاندی آیا ہے، تو آپ مجھے بھی اس میں سے کچھ دے دیجیے، کوئی میری دل جوئی بھی ہو جائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عباس یہ سامنے سونا پڑا ہے، جتنا لینا ہے لے لو۔ صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے چچا نے چادر بچھائی اور سونا چاندی اس میں بھر کے ڈھیر لگا کے گٹری باندھ لی۔ اب گٹری باندھ لی، اتنی بڑی گٹری بن گئی کہ عباس اٹھاتے ہیں اور اٹھائی نہیں جاتی، اور عباس کمزور نہیں تھے۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے چچاؤں میں سے اتنی لمبی ہائٹ کے تھے، اتنے توانا تھے کہ گھوڑے پہ بیٹھتے تھے ان کے پاؤں زمین پہ لگتے تھے، ایسے تندرست توانا جوان تھے۔ کتنا سونا جوڑا ہوگا، کتنا سونا اکٹھا کیا ہوگا گٹری میں، اب اٹھا رہے اٹھائی نہیں جا رہے۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میری ہیلپ کر دیں، میرے ساتھ اٹھوا دیں۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ نہیں عباس یہ نہیں ہوگا۔ یا رسول اللہ آپ نے نہیں ہیلپ کرنی، کسی صحابی سے کہہ دیں کہ وہ اٹھوا تو دینا۔ اب جانتے ہیں جب بوجھ زیادہ ہوگا تو اٹھوا دیا جائے تو مزدور اٹھا کے لے جاتا ہے، تو کہا یا رسول اللہ کسی کو کہہ دیں، تو آپ نے کہا کہ نہیں عباس کسی کو بھی نہیں کہنا، خود ہی اٹھانا پڑے گا۔ تو صحابہ کہتے ہیں عباس نے گٹری کھولی، اس میں سے سونا چاندی کم کیا، اور اتنی جب ہو گئی کہ وہ خود اٹھا سکتے تھے، اٹھا کے چلے گئے، اور وہ جا رہے تھے، میرے اور آپ کے نبی دیکھ کے مسکرا رہے تھے۔ یہ ہوتی ہے سخاوت، یہ ہوتی ہے سخاوت۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ جب کوئی آپ کے در پہ آ جاتا ہے تو اس کی زبان، جب کوئی آپ کے در پہ آ جاتا تھا تو پھر آپ نہ نہیں کرتے تھے، آپ یہ نہیں دیکھا کرتے تھے کہ وہ مستحق ہے نہیں مستحق ہے، عطا کیا کرتے تھے۔ اور میرے اور آپ کے نبی کے پاس ہوتا بھی بہت تھا لیکن کبھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی، اس لیے کہ زکوٰۃ تو تب فرض ہوگی جب نصاب جتنا ہوگا اس پہ سال گزر جائے گا، اگر سال ہی نہ گزرے تو زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ میرے اور آپ کے نبی کے پاس ہوتا بھی بڑا تھا لیکن کبھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی۔ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سا مال آ گیا۔ آپ کے خزانچی ہوتے تھے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ۔ آج ہمارے وزیر خزانہ یہی سلیکٹ ہو رہے تھے اور سارے ملک کا بیڑا غرق کر دیا۔ بلال خزانچی ہوا کرتے تھے، تو بلال سے پوچھا کیسے چلتا تھا، تو بلال کہتے تھے کہ انکم کا کوئی سورس نہیں ہوا کرتا تھا، اور جب کوئی سوال لے کے آتا، کوئی ضرورت لے کے آتا تو آپ میرے پاس بھیجتے تھے، بلال کے پاس جاتے۔ تو بلال کہتے ہیں میں کسی کے پاس جاتا، ادھار لیتا، قرض لیتا، اور اللہ کے نبی کے سوالی اور سائل کو دے دیتا، اس کی ضرورت پوری ہو جاتی، وہ چلا جاتا، اور پھر جب اللہ کے رسول کے پاس آتا تو پھر آپ وہ قرض ادا کر دیا کرتے تھے۔ تو ایک دفعہ آپ کے پاس بہت سا مال آیا، آپ مسجد نبوی میں تشریف فرما ہوئے، آپ نے کہا اس کو یہاں پہ ڈھیر لگا دو، وہاں پہ ڈھیر لگا دیا۔ اب مانگنے والے آ رہے ہیں، ضرورت مند آ رہے ہیں، مانگنے والے بھی آ رہے ہیں، ضرورت مند بھی آ رہے ہیں، اور باقی صحابہ بھی آ رہے ہیں۔ انس کہتے ہیں آپ دیتے جا رہے تھے اور وہ ختم ہی نہیں ہوا۔ شام ہوگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر بھی تشریف لے گئے۔ آپ نے کہا جب تک یہ ختم نہیں ہوگا میں گھر نہیں جاؤں گا، مسجد میں ٹھہروں۔ رات کے کسی پہر میں کوئی اور سوالی آ گئے، کوئی اور ضرورت مند آ گئے، ان کو دیا۔ بلال کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول سے کہا کہ یا رسول اللہ اب سارے کا سارا ختم ہو گیا ہے، تو پھر آپ اپنے گھر تشریف لے گئے۔ کہا کہ میرا نہیں دل چاہتا کہ میرے پاس کچھ ہو اور میں گھر کے اندر جا کے آرام سے سو جاؤں، اور اللہ کے ہاں اگر چلا گیا اور اللہ مجھ سے پوچھے تو کیا جواب دوں، اللہ مجھ سے پوچھے تو کیا جواب دوں۔ اور جب آپ مرض الوفات میں آخری ایام زندگی کے، عائشہ سے پوچھا گھر میں کتنے درہم ہیں، کہا یا رسول اللہ کوئی زیادہ نہیں، 6-7 ہیں۔ آپ نے کہا وہ بھی خرچ کر دو۔ عائشہ کہتی ہیں اللہ کے رسول بیمار تھے، مجھے ٹینشن تھی، تو کیا کروں، آپ کی ٹینشن میں وقت گزر گیا، مجھے یاد نہیں رہا۔ آپ نے پھر پوچھا عائشہ وہ پیسے تھے وہ خرچ ہو گئے، یا رسول اللہ نہیں، ناراض ہو گئے۔ پوچھا کیوں نہیں ہوئے، یا رسول اللہ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، میں اس ٹینشن میں بھول ہی گئی، تو آپ نے منگوائے، اور وہ 6 یا 7 درہم عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول نے اپنی ہتھیلی پہ رکھے اور رکھ کے یہ کہا کہ عائشہ اگر میں اللہ کے پاس چلا گیا
اور یہ میرے گھر میں موجود رہے تو اللہ کو جا کے میں کیا جواب دوں گا؟ اللہ کو جا کے میں کیا جواب دوں گا؟ یہ ہے میرے اور آپ کے نبی جو اجود الناس تھے، ساری انسانیت کے سب سے بڑے سخی تھے، اپنوں کو بھی دیتے تھے غیروں کو بھی۔ غزوہ حنین میں بہت زیادہ مال غنیمت تھے، 24,000 اونٹ تھے، 30,000 بکریاں تھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوان بن امیہ کو بلایا، ابھی پکا مسلمان بھی نہیں، کچا مسلمان تھا، پکا مسلمان نہیں تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا، اسے 100 اونٹ دیے، پھر 100 دیے، پھر 100 دیے، 300 اونٹ دیے اور 300 اونٹ دیے۔ پھر ایک اور عرب سردار کو بلایا، اس کو 100 اونٹ دیے، ایک اور عرب کو بلایا، 100 اونٹ دیے۔ 24,000 اونٹ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے تقسیم، 100 اونٹ دیے۔ اور پھر آپ تشریف لے جا رہے تھے، صفوان آپ کے ساتھ تھا، تو غزوہ حنین کے مال غنیمت میں اتنی زیادہ بکریاں آئی تھیں، تو اللہ کے رسول ان کا مشاہدہ کر رہے تھے، ان کو دیکھ رہے تھے۔ اب صفوان بھی لالچ کی نظر سے ان کو دیکھ رہا تھا اور اس کے دل میں آ رہا تھا کہ وہ اتنی بکریاں کاش کہ میرے پاس بھی ہوتی۔ تو اللہ کے رسول کن آنکھیوں سے اس کو دیکھ رہے تھے۔ صفوان کو نہیں پتا تھا کہ پیغمبر مجھے دیکھ رہے ہیں، مجھے پڑھ رہے ہیں، تو کہا صفوان اگر یہ اتنی زیادہ بکریاں تمہارے پاس ہوں تو کہا یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، میرے پاس اتنی بکریاں ہوں وہ کیسے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ صفوان میں گواہ بناتا ہوں اللہ کی ذات کو، آج کے بعد یہ ساری کی ساری بکریاں تمہاری ہوں۔ تو صفوان کہنے لگا اس ذات کی قسم ہے جس نے آپ کو پیغمبر بنا کے بھیجا ہے، اتنی بڑی سخاوت کوئی پیغمبر ہی کر سکتا ہے، پیغمبر کے علاوہ کوئی اتنی بڑی سخاوت نہیں کر سکتا۔ یہ میرے اور آپ کے نبی کی سخاوت ہوتی۔ تو پھر سخاوت کے ساتھ سخاوت کے جذبات بھی، سخاوت کے ساتھ سخاوت کے جذبات بھی۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رات عشاء کا وقت تھا، شام ڈل گئی تھی اور میں اپنے نبی کے ساتھ واک کر رہا تھا، چلتے چلتے آگے احد پہاڑ ہے، اور یہ وہ پہاڑ ہے جو میرے اور آپ کے نبی کا عاشق ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے جبل یحبنا ونحبہ، یہ احد وہ پہاڑ ہے، یہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ جمادات بھی میرے نبی سے محبت کرتے ہیں، پتھر بھی میرے نبی سے محبت کرتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ذر مجھے ہرگز اس بات کی خواہش نہیں ہے کہ یہ احد پہاڑ میرے لیے سونے کا بن جائے، ہرگز اس بات کی خواہش نہیں۔ آج ہم میں سے ہر آدمی اسی خواہش اور چکر میں ہے کہ اس کے پاس جو کچھ ہے وہ ڈبل ہو جائے اور ڈبل سے پھر ڈبل ہو جائے اور بڑھتا چلا جائے۔ آپ نے کہا مجھے اس بات کی بالکل خواہش نہیں، اور کہا کہ اے ابو ذر اگر اللہ تعالیٰ اس احد پہاڑ کو میرے لیے سونے کا بنا دے، 7 میل لمبا پہاڑ ہے، سونے کا پہاڑ بنا دے، تو فرمایا کہ 2 یا 3 دن میں سارے کا سارا اللہ کی راستے 2 یا 3 دن میں سارے کا سارا اللہ کی رضا کے لیے اس کے راستے میں خرچ کر دوں۔ اور فرمایا ہاں اگر میں نے کسی کا قرض دینا ہے تو اس قرض کو ادا کرنے کے لیے رکھوں گا، اس کے علاوہ اپنی ذات کے لیے اپنے پاس کچھ بھی نہیں رکھوں گا۔ یہ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت تھی۔ اور فرمایا کہ اتنا سونا جب ہوگا تو ابو ذر اتنا سونا جب میرے پاس ہوگا تو ابو ذر پتہ ہے میں لوگوں کو کیسے دوں گا؟ یا رسول اللہ کیسے دیں گے؟ ابو ذر کہتے ہیں کہ رسول کریم نے دونوں ہاتھ جوڑے اور کہا کہ ایسے لوگوں کو دوں گا، ایسے بھر کے دوں گا۔ اور پھر کہا کہ ابو ذر الاکثرون هم الاقلون یوم القیامہ، میری نصیحت یاد رکھنا، جن کے پاس دنیا میں سب سے زیادہ پیسہ ہے، جن کے پاس دنیا میں مال پیسہ زیادہ ہے، کل قیامت کے دن انہی لوگوں کے اکاؤنٹ خالی ہوں گے اور سب سے زیادہ خسارے میں یہی ہوں گے، سوائے اس آدمی کے کہ جس آدمی نے سخاوت کے ساتھ، دل کی فیاضی کے ساتھ اور کھلے دل کے ساتھ لوگوں پہ خرچ کیا۔ فرمایا کہ وہ آدمی کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں بچے گا۔ اور شیطان کو پسندیدہ ترین آدمی کون ہے؟ وہ آدمی جو بخیل ہے، کنجوس ہے۔ اور شیطان کو پسندیدہ آدمی کون ہے؟ وہ آدمی جو عبادت گزار ہے اس کے ساتھ بخیل ہے۔ اور شیطان کو اس آدمی سے نفرت ہے، چاہے شیطان کو اس آدمی سے نفرت ہے جو سخی ہے، چاہے وہ گناہگاری کیوں ہے۔ شیطان کو اس آدمی سے نفرت ہے جو سخی ہے، چاہے وہ گناہگاری کیوں نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی سخاوت سے بڑے لوگوں کا ایمان بچ جاتا ہے، اس کے خرچ کرنے سے
بڑی بیٹیوں کی عزت تاتار ہونے سے بچ جاتی ہیں، اس کے خرچ کرنے سے بہت سے لوگ خودکشی سے بچ جاتے ہیں، اس کے خرچ کرنے سے رب راضی ہوتا ہے اور وہ اللہ کے کاغذوں میں، اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرنے والوں میں، سخاوت کرنے والوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ اور پھر میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خرچ کرنے کا انداز ایسا تھا کہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم احساس بھی نہیں دلایا کرتے تھے۔ شرم اور عار دلانا خرچ کرنے کے معاملے میں قرآن کریم نے کہا جو آدمی کسی پہ خرچ بھی کرے، احسان بھی جتلائے اور اسے شرم بھی دلائے، عار بھی دلائے، یہ اس آدمی کی طرح ہیں جو نہ اللہ کو مانتا ہے نہ آخرت کے دن کو مانتا ہے۔ یعنی یہ آدمی کافر ہے جو آدمی خرچ کرتا ہے، احسان جتلاتا ہے، خرچ کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ریاکاری کرتا ہے، خرچ کرتا ہے اور لوگوں کو عار اور شرم دلاتا ہے، فرمایا اس آدمی کی طرح جو کافر ہے۔ غزوہ احد میں حضرت جابر کہتے ہیں کہ میرے والد کا انتقال ہو گیا، 9 بہنیں تھیں، ایک بھائی تھا اور قرضہ بہت زیادہ تھا۔ اب اگلا غزوہ آ گیا ذات الرقاع، تو جابر کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ جب آپ کسی قافلے کے ساتھ جایا کرتے تھے تو آپ سب سے پیچھے رہا کرتے تھے۔ سب سے پیچھے اس لیے رہا کرتے تھے کہ کسی کا سامان گر گیا ہے وہ اٹھا لیا جائے، کسی کی سواری تھک گئی ہے تو اس کے ساتھ وقت بتا لیا جائے، اور کسی کی کوئی اور ضرورت ہے، کوئی قضاء حاجت کے لیے رکا ہے تو وہ اکیلا نہ رہ جائے۔ تو جابر کہتے ہیں اللہ کے رسول سب سے پیچھے تھے اور ایک میں تھا، میں سب سے پیچھے اس لیے تھا کہ میری سواری تھک گئی تھی، کمزور تھی، چل نہیں رہی۔ اللہ کے رسول نے اپنا اونٹ سست کیا اور مجھے پوچھا جابر کیا ہوا؟ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ ہے، سست بڑا ہے، چل نہیں رہا۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے اپنا اونٹ بٹھایا، کہا جابر ذرا چھڑی دو، تو جابر نے چھڑی دی تو کہتے ہیں اللہ کے رسول نے 2-3 دفعہ جب وہ چھڑی اونٹ کو ماری تو اونٹ تو ایسے دوڑنے لگا کہ اس سے آگے کوئی اونٹ نہ نظر آیا۔ اب میں اور آپ تھوڑا سا سوچیں میرے اور آپ کے نبی کا مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے۔ آج روڈ پہ کسی کی گاڑی بند ہو جائے، ویسے ہی کوئی نیا ڈرائیور ہو، خراب نہ بھی ہوئی ہو، تو ہر آدمی پیچھے سے بیٹھ کے اس کو کوس رہا ہوتا ہے، اور اگر کسی کو دھکا لگانا ہو تو گھنٹہ ڈیڑھ ہم پیچھے کھڑے رہیں گے، 4 آدمی اتر کے دھکا نہیں لگائیں گے کہ چلو اس کی گاڑی سٹارٹ ہو جائے، سٹارٹ نہ بھی ہو راستے سے تو ہٹ جائے۔ یہ میرے اور آپ کے نبی کی شان تھی اور یہ میرے اور آپ کے نبی کا کام ہے۔ اب جابر کہتے ہیں میرے سے باتیں شروع ہو گئی، اللہ کے نبی کو تو پتا تھا، تو جابر کہتے ہیں میرے سے باتیں شروع ہو گئی، اور جابر کیا حالات چل رہے ہیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 9 بہنیں ہیں، اکیلا بھائی ہوں، قرضہ بڑا ہے۔ تو اللہ کے رسول پوچھتے ہیں تو پھر یا رسول اللہ ابھی تو کچھ نہیں، بس لینے والے پیچھے پڑے ہیں۔ تو جابر 9 بہنوں کا کرتا کون ہے؟ شادی کر لو۔ یا رسول اللہ وہ تو میں نے کر لی۔ آپ کہہ رہے ہیں شادی کر لو؟ یا رسول اللہ وہ تو میں نے کر لی۔ امام الانبیاء کے بغیر صحابہ شادیاں نہیں کر لیا کرتے تھے اور اللہ کے رسول ناراض نہیں ہوا کرتے تھے۔ آج ہم کہتے ہیں کہ ساری دنیا کو جب تک نہیں اکٹھے کریں گے، ساری دنیا کو جب تک نہیں اکٹھا کریں گے، لوگوں میں جب تک ہماری واہ واہ نہیں ہوگی، نام و نمود نہیں ہوگی، شہرت نہیں ہوگی، پتہ کیسے لگے گا شادی کی؟ جابر نے شادی کر لی اور امام الانبیاء کو پتہ نہیں۔ ہم نے پوچھا کواری عورت سے کی ہے یہ شادی شدہ سے؟ یا رسول اللہ کواری عورت سے کرتا تو وہ بھی میری بہنوں کی طرح ہوتی، ان کے ساتھ کھیل کود میں لگ جاتی۔ مقصد تھا ایسی میچور عورت ہو جو میری بہنوں کو سنبھال سکے، تو اس لیے میں نے کواری عورت سے شادی نہیں کی۔ تو اللہ کے رسول چلنے لگے، کہنے لگے جابر پھر تو تم واپس جاؤ گے تو تمہاری بیگم کو تمہارا انتظار ہوگا کہ دلہا آ رہا ہے، تکیے لگائے گی، سیٹنگ ہوگی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالات ایسے ہیں، بیگم کہاں انتظار کرے گی، گھر میں تو چولہا جلانے کے لیے راشن نہیں۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ جابر پھر اس طرح کرو نا، تم یہ اونٹ مجھے بیچ دو۔ یا رسول اللہ بیچ تو دوں لیکن ابھی جس سفر پہ جا رہے ہیں میں کیا کروں گا؟ ہاں ایک شرط پہ بیچوں گا کہ یہ اونٹ جب تک یہ سفر ہے میرے پاس رہے گا۔ آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے، کتنے پیسے؟ 1 درہم کافی ہے؟ جابر کہتے ہیں یا رسول اللہ میرا خسارہ تو نہ کریں، اونٹ ہے کوئی بکری تھوڑی، 1 درہم دے رہے ہیں۔ اب اللہ کے رسول نے پڑھانا شروع کیا، پڑھاتے رہے یہاں تک کہ 40 درہم میں بات طے ہوگی، اونٹ میرا 40 درہم تمہارے، مدینہ پہنچ کے 40 درہم بھی لیں گے تم مجھے اونٹ دے دینا۔ سفر پورا ہو گیا، جابر واپس آئے، اونٹ مسجد نبوی کے باہر باندھا گھر چلے گئے۔ اللہ کے رسول نے خزانچی بلال کو بلایا، بلال یہ لو 40 درہم، یہ بھی جابر کو دے دو
اور اونٹ بھی جابر کو واپس کر دیا۔ یہ تھی میرے اور آپ کے نبی کی سخاوت، یہ تھا خرچ کرنے کا انداز۔ پتا تھا گھر میں بہنیں ہیں، ان کے اخراجات جابر کے ذمہ ہیں، اب اونٹ بھی اس کی ضرورت ہے، سواری بھی اس کی ضرورت ہے۔ ہم کہتے ہیں کوئی مجبور آدمی مل جائے نا، کوئی پولا پلاٹ مل جائے نا، ہمیں ضرورت ہے۔ یہ پولے پلاٹ لینے کے چکروں میں لوگوں کے قرضے نہیں دیتے، لوگ لینے کے لیے پہنچتے ہیں، بس کیا بتاؤں، وہ پلاٹ لے لیا ہے، اب انشاءاللہ اگلے مہینے آپ کو دیں۔ ہم مجبور آدمی تلاش کرتے ہیں، کس لیے؟ اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھائیں۔ میرے اور آپ کے نبی مجبور آدمی تلاش کر رہے ہیں کہ تاکہ اس کی مجبوری میں اس کے کام آ جائیں۔ بلال جا رہے ہیں واپس، جابر دیکھ رہے ہیں کہ اونٹ واپس آ رہا ہے، اور دل میں سوچا تھا، پلان کیا تھا 40 درہم آئیں گے، اس سے یہ خرچے کروں گا، یہ ضرورت ہے، یہ ضرورت ہے۔ تو بلال سے پوچھتے ہیں، بلال کیا ہوا، واپس آ گیا، پسند نہیں آیا؟ تو بلال کہتے ہیں کہ تمہیں تو پتا ہے جس در سے یہ آیا ہے، یہ اونٹ بھی تمہارا ہے، یہ 40 درہم بھی تمہارے ہیں۔ یہ میرے اور آپ کے نبی کی سخاوت ہوا کرتی ہے۔ آج ہم نے زکوٰۃ کے 500 روپے 1000 روپے دینے ہوتے ہیں نا، راشن کا ایک بیگ دینا ہوتا ہے، ہم اگلے کی پوری تفتیش کرتے ہیں، بہنیں کتنی ہیں، بھائی کتنے ہیں، کماتے کتنا ہو، پلاٹ کتنے ہیں، اور گھر پہ کوئی اور کمانے والا کتنا ہے، گولڈ کتنا ہے۔ دین نے ہمیں ان تفتیشوں کا حکم نہیں دیا، دین نے ہمیں تفتیشوں کا حکم نہیں دیا۔ اس نے کہا مستحق کو دو، اور مستحق وہ ہے جو تمہیں دیکھنے میں مستحق لگ رہا ہے، یا کوئی اپنی زبان سے کہہ رہا ہے میں مستحق ہوں، بس اس کو دے دو۔ تم نے مستحق سمجھ کے دے دیا، تمہارا اللہ کے ہاں قبول ہے۔ اب وہ آدمی جھوٹ بول کے لے گیا ہے، اب اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ۔ ہم کیا کرتے ہیں، تفتیش کے چکر میں اگلے کے کپڑے اتار دیتے ہیں، تفتیش کے چکر میں اگلے کی تذلیل کر دیتے ہیں، اور پھر دیتے بھی کچھ نہیں۔ ساری تفتیش کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا جتنی اس کی ضرورت ہے اس کو دے دیں، لیکن ہم دیتے بھی کچھ نہیں۔ آج اس سخاوت کی ہم مسلمانوں کے اندر کمی ہے۔ آج ہم چاہتے ہیں کہ بس زکوٰۃ ہو اور اس سے سارے کے سارے معاملے نمٹ جائیں۔ زکوٰۃ تو ہے صاحب استطاعت پر، یاد رکھیے، زکوٰۃ ہے صاحب استطاعت پر، لیکن جو انفاق فی سبیل اللہ کا حکم ہے، اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنے کا حکم ہے، یہ ہر ایک آدمی کے لیے، ہر ایک آدمی کے لیے ہے۔ کوئی مزدور ہے اس کے لیے بھی ہے، کوئی مالدار ہے اس کے لیے بھی ہے، کوئی فیکٹری والا ہے اس کے لیے بھی ہے، کوئی تنخواہ دار ہے اس کے لیے بھی ہے۔ سب کو حکم ہے دینے والے بنو، سب کو حکم ہے خرچ کرنے والے بنو۔ کتنا خرچ کرو؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زیادہ نہیں کر سکتے، کھجور کا ایک ٹکڑا ہی دے دو۔ اب معاشرے میں کون آدمی ایسا ہے جو یہ کہے کہ میں 1 روپیہ بھی نہیں دے سکتا؟ کون آدمی ایسا ہے جو یہ کہے کہ میں 5 روپے صدقہ نہیں کر سکتا؟ اور اگر دوسری طرف دیکھا جائے تو ٹیکس کی مد میں ہر آدمی مالدار ہے یا غریب ہے، حکومت اس سے چوس چوس کے دے رہی ہے، اور وہ دے رہا ہے، ہر چیز کے پیچھے ٹیکس دے رہا ہے، ماچس کی ڈبیا پہ ٹیکس دے رہا ہے، صابن پہ ٹیکس دے رہا ہے، سرف پہ ٹیکس دے رہا ہے، پیٹرول پہ ٹیکس دے رہا ہے۔ لیکن جب اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی بات آتی ہے تو ہم یہ تقسیم کر لیتے ہیں اپنے طور پر کہ میں تو لینے والا ہوں، میں دینے والا نہیں۔ دین نے کیا کہا ہے؟ ہر آدمی خرچ کرے۔ تمہیں اللہ نے اگر اللہ نے لاکھوں سے بہتر رکھا ہے تو جو تم سے نیچے لاکھوں ہیں تم ان پہ خرچ کرو۔ ہر آدمی اپنے سے نیچے والے پہ خرچ کرے۔ اگر اس طرح ہم خرچ کرنے لگ جائیں گے تو کیسے ممکن ہے کہ کوئی یتیم ایسا ہو جس کی کفالت کرنے والا کوئی نہ ہو، کوئی بیوہ ایسی ہو جو در بدر کی ٹھوکریں کھائے اور فاقے اور بھوک کی وجہ سے سو جائے؟ کیسے ممکن ہے کہ کوئی عورت اپنی عزت بیچ دے صرف اس لیے کہ وہ کہتی ہے کہ میرے پاس روزگار کوئی نہیں، میری کفالت کرنے والا کوئی نہیں؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ کسی کی تعلیم نہ ہو اور وہ یہ کہے کہ میں تعلیم اس لیے نہیں حاصل کر پا رہا کہ میرے پاس تعلیم کی فیس ادا کرنے کے لیے نہیں؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی آدمی کوئی عورت اپنے 3-4 بچوں کو لے کر نہر میں چھلانگ لگا دے اور وہ کہے کہ میرے پاس بجلی کا بل دینے کے لیے پیسے نہیں، اور دوسری طرف فضول خرچیوں کے انبار؟ کیا ہم سے سوال نہیں ہوگا؟ اور ایک آخری حدیث مبارکہ جو دل کے کانوں سے سننے کی ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کی ڈیوٹیاں لگاتا ہے، کچھ لوگوں کو دیتا ہے تاکہ وہ دوسروں پہ خرچ کریں، اور فرمایا کہ اگر وہ اپنی ڈیوٹی ذمہ داری پوری کرتے ہیں اللہ وہ مال ان کی اولاد اور ان کی نسل میں منتقل کر دیتے ہیں،
اور فرمایا کہ اگر وہ اپنی ڈیوٹی ذمہ داری نہیں پوری کرتے اللہ وہ مال ان سے لے کے اس آدمی کو دے دیتا ہے جو اس ڈیوٹی اور ذمہ داری کو پورا کرے۔ تو یہ مال اور پیسہ یہ ہمارے اور ہماری اولاد کے لیے نہیں ہے، صرف یہ ڈیوٹی ہے اللہ کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نہیں پھینکنا کسی کے لیے، اللہ نے انسانوں کی ڈیوٹیاں لگائی ہیں۔ تو اگر اللہ نے ہماری ڈیوٹی لگا دی ہے تو جتنی ڈیوٹی لگائی ہے اس کے بقدر ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ زکوٰۃ سے ہٹ کر بھی ہم سوچیں، اس میں ہماری ذمہ داری ہے زکوٰۃ سے ہٹ کر بھی ہم سوچیں اور اللہ کی رضا کے لیے اس کی خوشنودی کے لیے تقسیم کریں۔